کتاب عیون اخبار رضا علیہ السلام سے حدیث نمبر 58۔ ریان بن شبیب بیان کرتے ہیں کہ میں محرم کی پہلی تاریخ کو امام علی رضا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا، ابن شبیب کیا تم آج روزہ سے ہو؟ میں نے کہا نہیں۔ حضرت نے فرمایا، اس دن حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے یہ دعا مانگی تھی، اے میرے پروردگار، اپنی طرف سے مجھے پاکیزہ اولاد عطا فرما، بے شک تو دعا کا سننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو شرف قبولیت عطا فرمایا، اور جب وہ اپنے حجرہ عبادت میں نماز پڑھ رہے تھے تو فرشتوں نے انہیں یحییٰ علیہ السلام کی خوشخبری سنائی۔ چنانچہ جو شخص اس دن روزہ رکھے اور اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجات طلب کرے تو اللہ اس کی دعا کو اسی طرح قبول فرمائے گا جس طرح سے زکریا علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا تھا۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا، ابن شبیب، دور جاہلیت میں بھی لوگ ماہ محرم کا احترام کرتے تھے اور اس ماہ کی حرمت کی وجہ سے جنگ اور ظلم سے پرہیز کرتے تھے، لیکن اس امت نے اس مہینے کی حرمت کو نہیں پہچانا اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت کا خیال نہیں رکھا۔ اس مہینے میں ان لوگوں نے ذریت پیغمبر کو قتل کیا اور مخدرات عصمت کو قید کیا اور ان کا سامان لوٹا، اللہ انہیں کبھی معاف نہ کرے گا۔ ابن شبیب، اگر کسی چیز پر تم رونا چاہتے ہو تو حسین ابن علی علیہ السلام پر رو۔ انہیں اس طرح سے قتل کیا گیا جس طرح سے گوسفند کو ذبح کیا جاتا ہے، اور ان کے ساتھ ان کے خاندان کے ان 18 افراد کو شہید کیا گیا جن کی روئے زمین پر کوئی مثال موجود نہ تھی۔ ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں ان کے قتل پر روئیں، اور آسمان سے 4000 فرشتے ان کی نصرت کے لیے نازل ہوئے جنہیں جنگ کی اجازت نہیں ملی۔ چنانچہ قائم آل محمد عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے خروج تک وہ فرشتے سروں پر خاک ڈالے قبر حسین پر موجود رہیں گے، اور جب قائم آل محمد علیہ السلام کا ظہور ہوگا تو وہ ان کے مددگار ہوں گے، اور یا لثارات الحسین ان کا نعرہ ہوگا۔ ابن شبیب، میرے والد نے مجھ سے اپنے والد کی سند سے بیان کیا، اور انہوں نے اپنے والد امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی۔ انہوں نے فرمایا، جب میرے دادا حسین علیہ السلام شہید ہوئے تو آسمان سے خون اور سرخ مٹی کی بارش ہوئی۔ ابن شبیب، جب تم امام حسین علیہ السلام پر اتنا گریہ کرو گے تمہارے آنسو تمہارے رخساروں پر آ جائیں تو اللہ تعالیٰ تیرے صغیرہ اور کبیرہ یعنی تمام گناہ معاف کر دے گا۔ ابن شبیب، اگر تمہیں یہ بات اچھی لگتی ہو کہ تم خدا کے حضور اس حالت میں پیش ہو کہ تمہارے نامہ اعمال میں کوئی گناہ نہ ہو تو پھر حسین علیہ السلام کی زیارت کرو۔ ابن شبیب، اگر تم جنت کے بلند و بالا محلات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہنے کے خواہش مند ہو تو پھر قاتلان حسین علیہ السلام پر لعنت بھیجو۔ ابن شبیب، اگر تم شہداء کربلا کے ثواب کو حاصل کرنے کی آرزو رکھتے ہو تو جب بھی امام حسین علیہ السلام کو یاد کرو تو یہ الفاظ کہو، اے کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو عظیم کامیابی حاصل کرتا۔ ابن شبیب، اگر تمہیں اس بات سے خوشی محسوس ہوتی ہو کہ تم ہمارے ساتھ جنت کے بلند ترین مقامات پر ہو تو پھر ہماری غمی پر غمی مناؤ اور ہماری خوشی کے ساتھ خوشی مناؤ اور ہماری ولایت سے وابستہ رہو۔ اگر کوئی شخص کسی پتھر سے بھی محبت کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے اس کے ساتھ محشور فرمائے گا۔ اس حدیث کی عربی قال حدثنا علی بن ابراہیم ابن ہاشم عن ابیہ عن ریان بن شبیب قال دخلت علی الرضا فی اول یوم من المحرم فقال یا ابن شبیب
أصائم أنت؟ قلت لا. فقال إن هذا اليوم هو اليوم الذي دعا فيه زكريا عليه السلام ربه عز وجل فقال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فاستجاب الله له وأمر الملائكة فنادت زكريا وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى فمن صام هذا اليوم ثم دعا الله عز وجل استجاب الله له كما استجاب الله لزكريا. ثم قال يا ابن الشبيب إن المحرم هو الشهر الذي كان أهل الجاهلية يحرمون فيه الظلم والقتال لحرمته فما عرفت هذه الأمة حرمة شهرها ولا حرمة نبيها لقد قتلوا في هذا الشهر ذريته وسبوا نساءه وانتهبوا ثقله فلا غفر الله لهم ذلك أبدا. يا ابن شبيب إن كنت باكيا للشيء فابكي للحسين بن علي بن أبي طالب فإنه ذبح كما يذبح الكبش وقتل معه من أهل بيته 18 رجلا ما لهم في الأرض شبيهون ولقد بكت السماوات السبع والأرضون لقتله ولقد نزل إلى الأرض من الملائكة 4000 لنصره فلم يؤذن لهم فهم عند قبره شؤف غبر إلى أن يقوم القائم فيكونون من أنصاره وشعارهم يا لثارات الحسين. يا ابن الشبيب لقد حدثني أبي عن أبيه عن جده عليه السلام أنه لما قتل جدي الحسين أمطرت السماء دما وترابا أحمر. يا ابن الشبيب إن بكيت على الحسين حتى تصير دموعك على خديك غفر الله لك كل ذنب أذنبته صغيرا كان أو كبيرا قليلا كان أو كثيرا. يا ابن الشبيب إن سرك أن تلقى الله عز وجل ولا ذنب عليك فذر الحسين. يا ابن الشبيب إن سرك أن تسكن الغرف المبنية في الجنة مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلعن قتلة الحسين. يا ابن الشبيب إن سرك أن يكون لك من الثواب مثل ما لمن استشهد مع الحسين بن علي فقل متى ذكرته يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. يا ابن شبيب إن سرك أن تكون معنا في الدرجات الأولى من الجنان فاحزن لحزننا وافرح لفرحنا وعليك بولايتنا فلو أن رجلا أحب هجرا لحشره الله عز وجل معه يوم القيامة. ایک اور حدیث جو اسی مضمون کی ہے، حدیث نمبر 48. حدثنا احمد بن الحسن القطان و محمد بن بکران النقاش و محمد بن ابراہیم ابن اسحاق رضی اللہ عنہم قالوا حدثنا احمد بن محمد بن سعید الحمدانی قال اخبرنا علی بن الحسن بن علی بن فضال عن ابیہ قال قال رضا من تذكر مصابنا فبكى وأبكى لم تبكي عينه يوم تبكي العيون ومن جلس مجلسا يحيى فيه أمرنا لم يمت قلبه يوم تموت القلب. علی بن حسن بن علی بن فضال نے اپنے والد سے روایت کی، انہوں نے امام علی رضا علیہ السلام سے روایت کی. آپ علیہ السلام نے فرمایا جو ہمارے مصائب کو یاد کر کے خود روئے اور دوسروں کو رلائے تو اس کی آنکھ اس دن یعنی قیامت کے دن نہیں روئے گی جب دوسری آنکھیں رو رہی ہوں گی. اور جو شخص ایسی مجلس میں جا کر بیٹھے جس میں ہمارے امر کو زندہ کیا جا رہا ہو تو اس کا دل اس دن نہیں مرے گا جس دن دوسرے دل مر جائیں گے.